بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وموالا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يستوي الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ محترم سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ لفظ کشائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے کیا مردے سنتے ہیں؟ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا کہ مردے اور زندے برابر نہیں ہو سکتے، بے شک اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور تم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ اس مسئلے میں علماء کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول امام ابن مفلح، امام شنقیطی اور امام اصفہانی اور ان کے علاوہ علماء کا قول ہے اور ان کا موقف ہے کہ مردے عموماً مطلقاً سنتے ہیں، ہر حال میں سنتے ہیں۔ دوسرا قول یا دوسرا موقف امام ابن تیمیہ اور ان سے موافقت رکھنے والے علماء کا موقف ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مردے اصلاً سنتے ہیں، اکثر احوال میں سنتے ہیں، اکثر اوقات سنتے ہیں، لیکن بس اوقات نہیں سنتے۔ یسمع فی حال دون حال یا یسمع فی الجملہ، اس طرح کے الفاظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ثابت ہے کہ فی الجملہ سنتے ہیں، کبھی سنتے ہیں کبھی نہیں سنتے، لیکن انہوں نے بھی اصل یہی مانا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ اس طرح سے پہلے قول اور دوسرے قول میں یہ نسبت ہے کہ ان دونوں قولوں میں اصل سننا مانا گیا ہے، اور فرق یہ ہے کہ پہلے قول میں تو مطلقاً اور عموماً ہر حال میں سننا مانا گیا ہے، اور دوسرے قول کے مطابق کہ زیادہ تر احوال میں مردے سنتے ہیں، کبھی کبھار نہیں سنتے۔ ان دونوں موقفوں کے رکھنے والے علماء نے جن نصوص شرع کو دلیل بنا کر کے پیش کیا ہے، جن سے استدلال کیا، ان میں سر فہرست حدیث قلیب ہے، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم میں امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان نبی اللہ امر یوم بدر ب24 رجلا من صنادید قریش فقذفوا في طوی من اطواء بدر خبیث مخبث وكان اذا ظهر على قوم اقام بالعرصة 3 ليال فلما كان ببدر اليوم الثالث امر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد ولا أرواح لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيد ما أنتم بأسمع لما أقول منهم۔ اس کا لب لباب یا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع سے مشرکین کے ان 14 سرداروں کے بارے میں جن کو قتل کر دیا گیا تھا حکم فرمایا، تو ان کو بدر کے ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم پر فتح پاتے تو اس میدان میں 3 دن قیام فرماتے تھے۔ حسب معمول میدان بدر میں بھی آپ نے 3 دن قیام فرمایا۔ جب تیسرا دن آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری تیار کرنے کا حکم دیا، سواری تیار کی گئی، اللہ کے رسول سوار ہوئے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہو لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے پاس آ کر کے ان لوگوں کو خطاب فرمایا جن کو پھینک دیا گیا تھا کنویں میں، وہ مرے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے ان سے کہا، ان کے باپ دادا کا نام لے کر کے، ان کا نام لے کر کے پکارا، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں۔
کیا تمہیں اس بات سے خوشی نہیں ہوتی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیتے، ایمان لے آتے؟ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو برحق پایا، کیا تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا ان کو برحق پایا کہ نہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اعتراض کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے جسموں سے خطاب فرما رہے ہیں جس کے اندر روح نہیں، یعنی کہ مردوں سے آپ کلام فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسماء لما اقول منہم، جس ذات کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے تم ان سے زیادہ میری باتوں کو نہیں سنتے۔ اسی طرح سے ان حضرات نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ہے، اور اس میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبد اذا وضع في قبره وتولى وذهب اصحابه حتى انه لا يسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فاقعداه، جب کسی میت کو دفنا دیا جاتا ہے اور اس کے یار احباب رشتہ دار جانے لگتے ہیں تو وہ مدفون شخص ان کی جوتیوں کی چاپ کو سنتا ہے، اور اسی وقت دو فرشتے آ کر کے اس کو اٹھا کر بیٹھاتے ہیں۔ اس میں بھی سننے کا ذکر آیا ہے تو اسے استدلال کرتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں۔ اور تیسری دلیل ان کی وہ حدیث ہے جس میں اہل قبر سے سلام کرنے کا ذکر آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے اور اس کی تعلیم فرمائی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ روایت آئی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی المقبرہ فقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون، تمہارے پر سلام ہو اے مومن قوم کی بستی، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس میں بھی اللہ کے رسول نے کیونکہ مردوں سے خطاب فرمایا ہے، اس لیے امام ابن تیمیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے فَهَذَا خِطَابٌ لَهُمْ وَإِنَّمَا يُخَاطَبُ مَنْ يَسْمَعُ، کہ اس میں خطاب ہے اور خطاب اسی کو کیا جاتا ہے جو سنے۔ اور امام شنقیطی نے بھی یہی بات لکھی ہے وَخِطَابُهُ صلی اللہ علیہ وسلم لِأَهْلِ الْقُبُورِ بِقَوْلِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَقَوْلِهِ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون ونحو ذلك يدل دلالة واضحة على أنهم يسمعون سلامه، لأنهم لو كانوا لا يسمعون سلامه وكلامه لكان خطابه لهم من جنس خطاب المعدوم، ولا شك أن ذلك ليس من شأن العقلاء، فمن البعيد جدا صدوره منه صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے اہل قبر کو خطاب فرمایا السلام علیکم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اور اسی جیسے الفاظ کے ذریعے ان سے واضح طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مردے اللہ کے رسول کے سلام کو سنتے ہیں، کیونکہ اگر وہ نہ سنتے تو اللہ کے رسول کا سلام اور کلام اور آپ کا خطاب فرمانا معدوم اور غیر موجود چیز کو خطاب فرمانے کی جنس سے ہوتا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی عقل مند معدوم غیر موجود چیز کو خطاب نہیں کرتا، جو نہ سنے اس کو خطاب نہیں کرتا۔ اور اللہ کے رسول سے یہ اس بات کا ساتر ہونا بہت ہی دور کی بات ہے۔ جب ایک عقل مند شخص کسی معدوم غیر موجود اور ایسی چیز کو خطاب نہیں کرتا جو نہ سنے، تو پھر اللہ کے رسول کسی ایسی چیز کو کیسے خطاب فرماتے ہیں جو نہ سنے؟ اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ اسی طرح ان کی چوتھی دلیل وہ ہے جس میں یہ بات آئی ہے، اور ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الروح میں اس کو نقل فرمایا ہے المسئلہ الاولیٰ کے تحت، اور فرمایا ہے کہ وَهِيَ هَلْ تَعْرِفُ الْأَمْوَاتُ زِيَارَةَ الْأَحْيَاءِ وَسَلَامَهُمْ أَمْ لَا، کیا مردے زندوں کی زیارت اور ان کے سلام کو محسوس کرتے ہیں اور جانتے ہیں یا نہیں؟ اس کے جواب میں پھر فرماتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ کہ ابن عبد البر نے اپنی کتاب تمہید والاستذکار میں یہ بات لکھی ہے ثبت عن ابن عباس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات منقول ہے، انہوں نے ابن عباس نے اللہ کے رسول سے روایت کی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ما من مسلم یمر علی قبر اخیہ کان یعرف فی الدنیا فیسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحہ حتی یرد علیہ السلام، کہ جب بھی کوئی بندہ کسی اپنے بھائی کی قبر سے گزرتا ہے جس کو دنیا میں جانتا تھا اور سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اس میں لوٹا دیتا ہے اور وہ اس کا جواب دیتا ہے،
اس کو ابو عبداللہ محمد بن احمد القرطبی نے اپنی کتاب التذکرہ باحوال الموتى و امور الآخرہ میں تخریج کی ہے، اور علامہ ابن تیمیہ نے اور ابن قیم اور ابن رجب اور دیگر بعض علماء محققین و محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن بعض دیگر علماء محققین اور جراح اور نقاد نے اس پر جرح کی ہے، جیسے کہ علامہ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ ابن باز نے فرمایا فیہ نظر، اس کی صحت پہ نظر ہے، یعنی کہ قابل غور و خوض ہے، اور اسی طرح دیگر اور علماء نے فرمایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ تیسرا قول اس مسئلے میں کہ مردے سنتے یا نہیں، وہ یہ ہے کہ مردے اصلا نہیں سنتے، لیکن کبھی کبھار سنتے ہیں۔ جن حالات میں سننے کا ذکر آیا ہے نصوص میں، ان حالات میں ہم سننا مانیں گے، باقی ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ مردے نہیں سنتے۔ یہ تیسرا قول ہے۔ اس قول کے قائلین میں قتادہ جو کہ کبار تابعین میں سے ہیں اور بڑے مفسرین میں سے ہیں، امام قتادہ، امام قاضی فضیل بن عیاض، ابو یعلا، یہ سب تابعین بڑے تابعین ہیں، اور مازری، ابن عطیہ، ابن الجوزی، ابو عبداللہ قرطبی اور شوکانی، علامہ علوسی حنفی اور ان کے صاحبزاد نعمان رحمہم اللہ جمیعاً، اور علامہ البانی اور ان کے علاوہ دیگر علماء نے اسی قول کو اختیار کیا کہ اصلاً مردے نہیں سنتے۔ اور جن حالتوں میں سننے کا ذکر آیا جیسے قلیب والی حدیث، یا جوتوں کی چاپ سننے والی حدیث، یا سلام والی حدیث، یا قبر سے گزرنے پر سلام کرنے پر اس میں روح کا لوٹایا جانے والی حدیث، ان تمام حدیثوں میں جو بات ذکر کی گئی ہے وہ خاص ہے، اور استثنائی صورتیں ہیں تو ہم ان کو مانتے ہیں۔ ان استثنائی صورتوں کے ذریعے قرآن پاک کے عموم کی تخصیص کی جائے گی، لیکن قرآن پاک میں جو بات عام طور پر ذکر کیا گیا ہے مردے نہیں سنتے، اس کا ہم بالکلیہ انکار نہیں کر سکتے، یا اس آیت کی ایسی تعویل و تشریح نہیں کریں گے جیسے کہ بعض علماء جو مردوں کے مطلق سننے یا اکثر احوال میں سننے والے علماء تعویل و تشریح کرتے ہیں کہ ان آیتوں میں میت سے مراد کافر ہے، اس لیے میت کے سننے پر نہ سننے پر یا میت سے سماع کی نفی پر ان آیتوں سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ تو ان علماء کا یہ استدلال یا تعویل غلط ہے، کیونکہ اگر ہم مان بھی لیں، بلکہ صحیح بات ہے، مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو میت قرار دیا ان آیتوں میں، لیکن سوال یہ ہے کہ کفار کو میت سے تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ مشبہ اور مشبہ بھی کے درمیان وجہ شبہ پائی جاتی ہے مشترکہ طور پر، اور یہاں پر وجہ شبہ یعنی کہ کفار کو جو کہ مشبہ بھی ہے، اور میت جو کہ کفار جو کہ مشبہ ہیں اور میت جو کہ مشبہ بھی ہے، اور ان کے درمیان جو مشترک چیز ہے وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ، وہ ہے نہ سننا۔ تو نہ سننا یہ وجہ شبہ مشترک ہے۔ جب تک میت میں نہ سننا نہ پایا جائے اس وقت تک ہم کفار کو میت سے تشبیہ نہیں دے سکتے ہیں، اور یہ بھی بات معلوم ہے کہ مشبہ بھی میں وجہ شبہ مشبہ سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ مشبہ تو کفار ہیں، مشبہ بھی میت ہے، اور وجہ شبہ نہ سننا ہے، تو وجہ شبہ میت میں زیادہ پائی جائے گی، یعنی میت کا نہ سننا اقوا اور زیادہ اعلیٰ درجے کا ہوگا کہ میت نہیں سنتے۔ کفار تو سن بھی لیتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں اور وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، لیکن میت کا نہ سننا ماننا پڑے گا اس آیت سے۔ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ ان آیتوں سے مقصود کفار ہے، تو اس سے یہ بات اس بات کی نفی نہیں ہوگی کہ میت نہیں سنتے، بلکہ ان آیتوں سے یہی بات مانی جائے گی میت نہیں سنتے۔ تو اس لیے ان علماء جنہوں نے یہ کہا کہ میت نہیں سنتے، ان کی بات راجح ہے، اور جن حدیثوں میں سننے کا ذکر آیا جن کے ذریعے وہ علماء استدلال کرتے ہیں جو سننے کے قائل ہیں، ان حدیثوں پہ اگر آپ غور کریں تو وہ خاص خاص حالتوں میں سننے کا ذکر آیا ہے، تو ہم ان خاص خاص حالتوں میں سننا مانتے ہیں۔ علامہ قتادہ نے حدیث قلیب کی شرح کرتے ہوئے فرمایا ہے احیاہم اللہ حتی اسمعہم قولہ توبیخا و تصغیرا و نقبتا و حسرتا و ندما۔ اللہ رب العزت نے
ان مشرکین کے اندر روح ڈال دیا تھا تاکہ اللہ کے رسول کی بات سنا کر ان لوگوں کی تذلیل اور تحقیر اور ہمت شکنی کی جائے اور ان لوگوں کو افسوس دلایا جائے کہ انہوں نے نبی کو جھٹلا کر گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس لیے حدیث قلیب سے مردوں کے مطلقاً سننے پر استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ اور امام نووی نے امام مازری سے یہ نقل کیا ہے کہ امام مازری فرماتے ہیں قال بعض الناس المیت یسمع حملا بظاہر هذا الحدیث، حدیث قلیب کے ظاہری الفاظ سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے کہا ہے کہ میت مردے سنتے ہیں۔ پھر امام مازری کا قول نقل کرتے فرماتے ہیں ثم انکر المازری، امام مازری نے نکیر فرمائی ہیں ان علماء پہ جو میت یا مردے کے مطلقاً سننے کے قائل ہیں، اور وادعا ان ھذا خاص فی ہؤلاء، امام مازری کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بات جو اس حدیث میں آئی ہے یہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے، مشرکین کے لیے، خلی میں جن کو پھینک دیا گیا تھا ان کے ساتھ یہ بات خاص ہے، اس کو تمام مردوں پہ محمول کرنا، تمام کے لیے ثابت کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے ابو عبداللہ قرطبی نے فرمایا اعلم رحمک اللہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قد انکرت هذا المعنى واستدلت بقوله تعالی انک لا تسمع الموتى وقوله تعالی وما انت بمسمع في القبور ولا تعارض بينهما لأنه جائز أن يكونوا يسمعون في وقت ما فإن تخصيص العموم صحيح إذا وجد المخصص وقد وجد هنا بما ذكرناه وقد تقدم وبقوله إنه لا يسمع قرن نعالهم وبالمعلوم من سؤال الملكين للميت في قبره وجوابه لهما وغير ذلك مما لا ينكر۔ ابو عبداللہ قرطبی فرماتے ہیں کہ جان لو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، مائیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس حدیث میں، قلیب والی حدیث میں جو سننے کی بات آئی ہے اس کا انکار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قول انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع فی القبور سے استدلال کیا ہے کہ میت کو تم نہیں سنا سکتے، قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، اس لیے حدیث قلیب میں جو سننے کا ذکر آیا ہے اس کا امام عائشہ نے انکار کیا ہے، جبکہ انکار کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی ان آیتوں میں اور اس حدیث میں، حدیث قلیب میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ میت بسا اوقات سنے، بسا اوقات مردے کا سننا ممکن ہے، اور اس لیے قرآن پاک کے عموم کی ان حدیثوں سے تخصیص کی جائے گی جن میں سننے کا ذکر آیا ہے، اور قاعدہ یہی ہے کہ عام کی تخصیص کی جاتی ہے جب کوئی مخصص دلیل پائی جائے، اور یہاں پر مخصص دلیل پائی جاتی ہے حدیث قلیب اور حدیث نعال، جن حدیثوں میں مردوں کے سننے کا ذکر ہے ان حدیثوں میں تخصیص پائی جاتی ہے، اس لیے ان حدیثوں کو مخصص مان کر قرآن پاک کے عموم کی تخصیص کی جائے گی اور انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے علامہ البانی نے فرمایا وخلاصۃ البحث والتحقیق، اس مسئلے میں خلاصہ بحث اور تحقیق یہ ہے کہ ان الادلة من الكتاب والسنة واقوال ائمة الحنفیة وغیرهم، کتاب و سنت کی دلیل اور حنفی علماء کے اقوال، دیگر علماء کے اقوال اس بات پہ دلالت کرتی ہے ان الموتى لا يسمعون، میت یا مردے نہیں سنتے، وان هذا هو الاصل، اور مردے کا نہ سننا ہی اصل ہے۔ فاذا ثبت انهم يسمعون في بعض الاحوال كما في حديث خفق النعال او ان بعضهم سمع في وقت ما كما في حديث القلیب فلا ينبغي ان يجعل ذلك اصلا، اگر بعض احوال میں میت کا سننا ثابت ہو، جیسے کہ خفق نعال یعنی جوتوں کی چاپ سننا ثابت ہے، یا بسا اوقات میت کا سننا ثابت ہے جیسے حدیث قلیب میں مشرکین کا سننا ثابت ہے، تو ان حدیثوں کی وجہ سے ہم یہ اصل نہیں بنا لیں گے کہ میت یا مردے سنتے ہیں، جیسا کہ بعض لوگوں نے اسی کو اصل بنا لیا کہ میت یا مردے سنتے ہیں، جبکہ ان حدیثوں میں قضائے جزیہ کا ذکر ہے، اور قضائے جزیہ کی وجہ سے ہم قاعدہ کلیہ نہیں بنا سکتے، اور قاعدہ کلیہ جو ہے نہ سننا اس کو رد نہیں کر سکتے۔
بلکہ ان قضائے جزیہ کو مستثنا صورت مانیں گے اور اصل یہی مانیں گے کہ نہیں سنتے، اور بسا اوقات سننے کا جہاں جہاں ذکر آیا ہے ان کو مانیں گے۔ یہی اصول فقہ کا تقاضا ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ عام کی تخصیص کی جاتی ہے جب مخصص دلیل آ جائے، اور اکثر سے عقل کو مستثنا مانا جاتا ہے۔ اسی لیے صحیح بات یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، بسا اوقات سننا ثابت ہے، ہم ان کو مانتے ہیں۔ اور ابن عطیہ نے فرمایا قد صح ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انتم باسمع منهم فيشبه ان قصة بدر هي خرق عادة لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم في ان رد الله إليهم إدراكا سمعوا به مقاله ولولا إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم باستماعهم لحملنا نداءه إياهم على معنى التوبيخ لمن بقي من الكفر وعلى معنى شفاء صدور المؤمنين منهم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر سے کہا تھا کہ یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، یہ بات صحیح ثابت ہے۔ یہ قصے بدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خارق عادت اور معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان مردوں کے ادراک کے سماع کو لوٹا دیا تھا تاکہ اللہ کے رسول کی باتوں کو سنیں، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر نہ دی ہوتی کہ یہ سنتے ہیں تو ہم یہی مانتے کہ اللہ کے رسول نے ان مردوں کو اس لیے پکارا کہ ان کو ڈانٹ پلائے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ پلانے کے لیے، ان کی ہمت شکنی کے لیے، یا جو زندہ ہیں کفاروں میں ان لوگوں کی ہمت شکنی کے لیے، اور مومنوں کی ہمت افزائی دل جمعی کے لیے ان مردوں کو خطاب فرمایا اور ان سے یہ باتیں کہی تھی۔ لیکن کیونکہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ سنتے، تو ہم مانیں گے کہ ان حالتوں میں یہ مردے جن کے لیے کہا گیا انہی کے ساتھ یہ بات خاص ہے کہ وہ سنتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ کر کے اللہ کے رسول کی باتوں کو سنا دیا تھا۔ اور ابن تین نے فرمایا لا معارضۃ بین حدیث ابن عمر والآیہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو مسلم میں آئی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا انہم الآن یسمعون، کہ یہ اب سن رہے ہیں۔ تو اس حدیث میں اور قرآن پاک کی ان آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے جن میں سننے کی نفی کی گئی ہے۔ لأن الموتى لا يسمعون بلا شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ مردے نہیں سنتے، لیکن اذا اراد اللہ اسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کو سنانا چاہے جس کا سننا صفت نہیں، جس کی صفت یہ نہیں کہ وہ سنے، تبھی بھی اللہ اگر سنانا چاہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ بات ممتنع نہیں، یعنی یہ بات اللہ کے لیے ناممکن نہیں۔ جیسے کہ اس طرح کی بہت ساری باتیں قرآن پاک میں پائی جاتی ہیں، اللہ رب العزت ایسی چیزوں کو بھی سناتا ہے اور خطاب فرماتا ہے، اور ایسی چیزیں بھی اللہ سے کلام کرتی ہیں جو عام طور پر یا ہمارے علم کے مطابق وہ کلام نہیں کرتی ہیں، جیسے کہ قرآن پاک کی کئی سارے آیتوں میں اس طرح کی باتیں آئی ہیں۔ ایک تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اس آیت میں آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے انکار کرنے اور ڈرنے کا ذکر آیا ہے، جبکہ ہمیں معلوم ہے یہ جمادات ہیں، یہ نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں، نہ کلام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے انکار کیا، ان کے کلام کیا اور ڈر گئے، تو ہمیں ماننا پڑے گا۔ اسی طرح سے سورہ فصلت 11 نمبر کی آیت میں یہ بات اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان، اللہ نے آسمان کا قصد کیا جبکہ وہ دھوئیں کی شکل میں تھا۔ وقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو کہا آ جاؤ، وجود میں آ جاؤ، بات مانتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے یا پھر نہ چاہتے ہوئے۔ آسمان و زمین نے کہا کہ ہم فرما برداری کرتے ہوئے، اللہ آپ کی باتوں کو مانتے ہوئے وجود میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا آسمان و زمین سے، اور آسمان و زمین نے جواب دیا، جبکہ آسمان و زمین یہ جمادات میں سے ہیں، ان کی یہ شان نہیں کہ یہ کلام کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تو ہم مانتے ہیں۔ اسی طرح سے نصوص شرع اگر صحیح سند سے آئی ہیں اور ان میں مردوں کے بسا اوقات اور بعض حالات میں سننے یا کلام کرنے کا ذکر آئے تو ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن اس بنا پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مردے سنتے ہیں۔ جیسے ہم کہ آسمان و زمین کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ آسمان زمین کلام
کرتا ہے، آسمان و زمین سنتے ہیں، کلام کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کے لیے ہم جو باتیں قرآن میں ثابت کی گئی ان کو ثابت کرتے ہیں، لیکن ان پہ قیاس کر کے عموماً یہ نہیں کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کلام کرتے ہیں، آسمان و زمین حرکت کرتے ہیں، آسمان و زمین ڈرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ اسی طرح سے مردے کے بارے میں بھی یہی بات ہمیں ماننی چاہیے کہ مردے اصلاً نہیں سنتے ہیں، نہ کلام کرتے ہیں۔ ہاں، جن حالتوں میں ان کے کلام کرنے یا سننے کا ذکر آیا ہے ان حالتوں کو ہم مانیں گے، لیکن ان کو عموم پہ محمول نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے علامہ البانی نے فرمایا اعلم ان کون الموت يسمعون او لا يسمعون انما هو من امر غیب من امور البرزخ التي لا يعلمها الا اللہ۔ مردوں کے سننے نہ سننے والی بات غیب سے تعلق رکھنے والی بات ہے، اور برزخ سے تعلق رکھنے والی بات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ عقل آرائی قیاس آرائی کر کے اس میں غور و خوض کرے یا اٹکل پچو سے کام لے، بلکہ نص قرآن اور حدیث میں جو بات جیسی آئی ہے وہیں پر رک جانا چاہیے، اس سے زیادہ کلام نہ کریں اور نہ ثابت کا انکار کریں۔ اسی طرح علامہ البانی نے فرمایا وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ مَا أَفْتَتْ بِهِ اللَّجْنَةُ الدَّائِمَةُ لِلْبُحُوثِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْإِفْتَاءِ فِي المملكة العربية السعودية۔ مملکہ عربیہ سعودیہ میں لجنہ دائمہ نے یہی فتویٰ دیا ہے، حیث قالت لجنہ دائمہ للإفتاء والبحوث کا یہ فتویٰ ہے الأصل أن الموت عموما لا يسمعون نداء الأحياء من بني آدم ولا دعاهم۔ اصل تو یہی ہے کہ مردے بنو آدم میں سے جو زندہ ہیں ان کے کلام، ان کی دعا، ان کے خطاب کو نہیں سنتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما انت بمسمع من فی القبور، کہ تم مردوں کو، قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ ولا يخفى ما في هذا القول من اغلاق الباب على القبوريين الذين يتشبثون بهذا الحديث وامثاله لإثبات جواز الاستغاثة بالموتى والتوسل بهم بحجة أنهم يسمعون دعاءهم ونداءهم۔ اور اگر ہم یہ قول اختیار کریں کہ مردے نہیں سنتے تو اس سے قبر پرستوں کے اوپر شرک کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، جو اس حدیث اور اس جیسی حدیثوں کو دلیل بنا کر کے غیر اللہ کو، مردوں کو پکارتے ہیں، ان سے توسل پکڑتے ہیں، ان کو وسیلہ بناتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان سے فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے وسیلہ ہیں، اور انہی حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ بات مانیں کہ مردے نہیں سنتے اصلاً، تو پھر ان لوگوں کے اوپر غیر اللہ کو پکارنے، غیر اللہ کی عبادت کرنے اور شرک اکبر میں پڑھنے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ علامہ البانی نے مزید یہ بھی فرمایا من المعلوم ان الاعتقاد بان الموتى يسمعون، کہ یہ بات معلوم ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ مردے سنتے ہیں هو السبب الاقوى لوقوع كثير من المسلمين اليوم في الشرك الاکبر، کہ اکثر مسلمانوں کے آج شرک اکبر میں مبتلا ہونے کا سب سے مضبوط اور سب سے قوی سبب یہی ہے۔ الا وهو دعاء الاولیاء والصالحین، یہ لوگ اولیاء اور صالحین کو پکارتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ دعا عبادت ہے، اور غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں جہل اور سرکشی کی وجہ سے۔ فَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الصَّوَابَ أَنَّ الْمَوْتَى لَا يَسْمَعُونَ، اگر یہ بات واضح ہو جائے اور ہم مان لیں کہ مردے نہیں سنتے، لم يبق حينئذ معنى دعاء للموتى من دون اللہ تعالی، تو غیر اللہ کو پکارنے، مردوں کو پکارنے کا کوئی معنی نہیں رہ جائے گا۔ وعلى فرض انهم يسمعون فانهم لا يقدرون على الاجابه، اگر مان بھی لو کہ مردے سنتے ہیں، اگر مان بھی لو کہ مردے سنتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے جائز ہیں کہ ہم ان کو پکاریں، اور کیا وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ہماری پکار کا جواب دے سکتے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون، سورہ احقاف کی آیت نمبر 5، کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ ایسے کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا، اور ان کی پکار سے وہ لوگ غافل ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو گمراہ، بلکہ بہت بڑا گمراہ، سب سے بڑا گمراہ قرار دیا جو غیر اللہ کو پکارے۔ بہت سے لوگ جو پکارتے وہ کہتے ہیں کہ اسے مراد مورتیوں کو پکارنا ہے، یہ جھوٹی بات ہے۔ یہاں پر مورتیوں کو پکارنا ہوتا تو من موصولہ نہیں استعمال کیا ہوتا۔ اللہ نے فرمایا من دون اللہ من لا یستجیب، من لا یستجیب، جو نہیں پکار سن سکتا ہے، تو من ہمیں معلوم ہے
کہ یہ عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر مورتی وغیرہ مراد ہوتی تو یہاں پر ماں ہوتا. تو من کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر مراد ہے انبیاء اولیاء وغیرہ جن کو مشرکین پکارتے تھے تو انہی کو پکارنا مراد ہے. اور آج بھی جو لوگ انبیاء اولیاء کو پکارتے ہیں تو ان کا بھی وہی حکم ہوگا جو پہلے کے مشرکین کا حکم ہے، کیونکہ قرآن میں مشرکین کو ان کے اسی عمل کی وجہ سے مشرک کہا گیا کہ وہ غیر اللہ کو انبیاء اولیاء کو پکارتے تھے. تو آج کے نام نہاد مسلمان اگر غیر اللہ کو اولیاء اور انبیاء کو پکاریں تو ان کو کیوں نہ مشرک کہا جائے؟ کہ اللہ کے یہاں پر ایک ہی عمل کا الگ الگ حکم ہوگا، وہ پکاریں تو شرک اور یہ لوگ پکاریں تو شرک نہیں کہلائے گا. اس لیے صحیح بات ہے کہ جو بھی غیر اللہ کو پکارے چاہے پہلے کے مشرکین یا آج کے، یہ شرک ہے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مزید یہ بھی فرمایا جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک کھجور کے اندر، اس کی گٹھلی کے اندر جو جھلی ہوتی ہے اس کے بھی مالک نہیں. جن کو تم پکارتے ہو چاہے وہ بت ہوں یا انبیاء اولیاء یا فرشتے ہوں، جن کو بھی تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو معمولی سی جھلی ہوتی ہے اس کے بھی یہ لوگ مالک نہیں. تو ان کو کیوں پکارتے ہو؟ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے، تمہاری دعا کو نہیں سن سکتے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر دعا سے مراد عبادت ہے. اگر یہاں پر دعا سے مراد عبادت ہوتا ہے سننے کا کیا مطلب رہ جائے گا؟ یہ غلط ہے یہاں پر دعا سے مراد عبادت لینا، بلکہ یہاں پر دعا سے مراد پکارنا ہی ہے. اس لیے لا يسمعوا دعاءکم فرمایا کہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر تمہاری پکار کو یہ سن بھی لیں تو تمہارا جواب نہیں دے سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، تمہارا شرک سے انکار کریں گے. یعنی کہ غیر اللہ کو پکارنے کو اللہ نے شرک کہا. اور یہ بھی کہا کہ جن کو تم پکارتے انبیاء اولیاء کو، ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کیا تم نے ان کو کہا پکارنے کے لیے؟ تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے نہیں کہا تھا پکارنے کے لیے. تو یہ انکار بھی کر دیں گے، تمہارے شرک کا انکار کریں گے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہے کہ غیر اللہ کو پکارنے کو اللہ نے خود شرک فرمایا ہے، اور مورتیوں کی پکارنے کو نہیں بلکہ اولیاء انبیاء کو پکارنے کو، کیونکہ انبیاء اولیاء سے تو پوچھا جائے گا قیامت کے دن، یا مورتیوں سے پوچھا جائے گا؟ انبیاء اولیاء سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کہا تھا ان کو. جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جائے گا کیا انت قلت، کیا تم نے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو. تو کہیں گے کہ اللہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا، میں نے تو کہا تھا میرا معبود تمہارا معبود ایک اللہ ہے، انہی کی عبادت کرو. اللہ میں جب تک ان کے درمیان تھا میں گواہ تھا، جب تو نے مجھے وفات دی یعنی مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان کے اوپر گواہ تھا. اللہ تو ہی جانتا ہے ان کا بہتر، ان کے حالات سے تو ہی واقف ہے. تو اس لیے غیر اللہ کو انبیاء اولیاء کو پکارنا بھی شرک ہے. جو کہتے ہیں کہ مورتیوں کو پکارنا صرف شرک ہے، وہ لوگ لوگوں کو دھوکہ میں ڈالتے ہیں اور قرآن پاک کی ان آیتوں کی غلط توضیح اور تشریح کرتے ہیں. اور یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 13-14 جو ابھی میں نے پڑھی ہے، ان آیتوں سے یہ واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ مردے سنتے ہیں تو ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے، اولاد طلب کے لیے، شفا طلبی کے لیے یا کسی ایسے مقصد کے لیے پکاریں، کیونکہ اس کو اللہ نے شرک فرمایا ہے اور اس کام کے کرنے والے کو مشرک فرمایا ہے اور ایسے لوگوں کو گمراہ فرمایا ہے. امام سعدی نے اپنی تفسیر میں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا لأنہم ما بین جماد و اموات و ملائکہ مشغول بطاعت ربہم، کیونکہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں یا تو وہ جمادات ہیں یا پھر وہ مردے ہیں یا پھر فرشتے ہیں، اور فرشتے ہیں تو وہ اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہیں. وَلَوْ سَمِعُوا عَلَى وَجْهِ الْفَرْضِ وَالتَّقْدِيرِ، اور اگر وہ یہ سن بھی لیں، مان لو کہ یہ سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ لِأَنَّهُمْ لا یملکون شیئا، تو یہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ کسی چیز کے مالک نہیں. ولا یرضی اکثرهم بعبادۃ من عبدہ، اور کیونکہ انبیاء اولیاء جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، انبیاء اولیاء بھی خوش نہیں ہیں ان کی عبادت سے. ولہذا قال، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا ویوم القیامہ یکفرون بشرککم، یہ انبیاء اولیاء جن کی تم عبادت کرتے ہو قیامت کے دن تمہاری ان عبادتوں کا انکار کر دیں گے، کہیں کہ ہم نے نہیں کہا تھا. تو اس طرح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اصل یہ ہے مردے نہیں سنتے. اور بسا اوقات یا بعض حالات میں یا بعض اشخاص کے بارے میں جو سننے کا ذکر آیا حدیثوں میں تو ہم کو ان کو ماننا چاہیے، ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ صحیح حدیثیں ہیں، لیکن وہ حدیثیں عموم پہ دلالت نہیں کر رہی ہیں کہ ہم ان کو اصل بنا لیں اور یہ کہیں کہ عموماً مردے سنتے ہیں.
اور اگر مان بھی لے سنتے ہیں تو کیونکہ قرآن پاک میں صاف صاف طور پہ ہمیں غیر اللہ کو پکارنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے مردے کو پکارنا شرک ہے۔ مدد کے لیے پکاریں یا پھر ان کو کہیں کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کر دیں، جیسے کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں پکارتے بلکہ ان کو صرف اللہ سے دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں، ہم وسیلہ پکڑتے ہیں۔ یہ وسیلہ نہیں ہے، شرعی وسیلہ، یہ بھی شرک ہے۔ شرعی وسیلہ جو ہے وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور شرعی وسیلہ ایک مستقل موضوع ہے جس پہ مستقل کلام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔